قربانی ہمارے سامنے ہے. مسلمان الحمدللہ پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں، اس ملک میں بھی قربانی کرتے ہیں. قربانی کے ساتھ جو ایک دوسری چیز آتی ہے وہ ہے صفائی کا مسئلہ. قربانی میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بہت سے اجزاء ہیں جو کھائے جاتے ہیں، اور بہت سے اجزاء ہیں جس کو مناسب جگہ پہ ہمیں ٹھکانہ لگانا ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. لیکن عملاً اگر ہم دیکھیں، ہندوستان کی بات کریں، اپنے محلے اور شہر کی بات کریں، تو ایسا نہیں ہو پاتا ہے. بڑی گندگی پھیلتی ہے ایسے موقع پہ. تو آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کے سدھار کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں نوجوان عالم دین مولانا اصطفاء الحسن کاندھلوی صاحب. مولانا، آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب غور کرتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ان دونوں مسئلوں میں کسی بھی اور مکتب فکر یا کسی بھی کہتے ہیں فلسفی مکتب فکر کے مقابلے میں بہت اعلیٰ ہیں. ایک اخلاق اور دوسرے صفائی. اور دونوں معاملات میں آج کل امت اسلامیہ بہت پیچھے جا رہی ہے. اخلاق میں یعنی کہ ذب و حالی کی حد تک پیچھے جا چکی ہے. اسی طرح صفائی، آپ مسلم محلوں کو دیکھیے، میں قربانی سے ہٹ کر بھی آپ اس کو سال کے دوسرے مہینوں میں دوسرے ایام میں آپ مسلم محلوں کو جائزہ لیجئے. آپ گورنمنٹ کو دوش نہیں دے سکتے اور آپ میونسپلٹی کو دوش نہیں دے سکتے، جبکہ خود آپ کا مذہب نے آپ پر فرض کیا ہے آپ کی اپنی جسمانی صحت، آپ کے گھر کی صفائی اور آپ کے محلے کی صفائی. آپ وہاں رہتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور کسی بھی طرح آپ کو اس کو انجام دینا چاہیے. اگر سرکار کی طرف سے مان لیجئے نہیں انتظام ہے اور سپورٹ نہیں ہے تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے. کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے جو اخلاق ہیں ان کو اختیار کرو. اور اللہ کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہیں اور پاک کی پاکی اور صافی کو پسند فرماتے ہیں. تو یہ بڑا تعجب ہوتا ہے ان دونوں مسئلوں کو دیکھ کر. تو ہمیں قربانی کے طور پر تو خاص طور پر، کیونکہ یہ جو جانور کی جو بچے ہوئے اعضاء ہوتے ہیں اور جب یہ گلتے اور سڑتے ہیں تو اس کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان جگہوں سے گزرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور ہم سبب بنتے ہیں اپنے برادران وطن کی تکلیف کا. وہ بھی تکلیف ان کو اٹھانی پڑتی ہے. ہمیں تو پھر بھی چونکہ ہم نے کام انجام دیا ہے تو اس کی خوشی ہے، اس خوشی میں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بالکل ناکردہ گناہ کی سزا بھگتتے ہیں. اگر اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض بالکل بجا ہے. قربانی کرنی چاہیے، شریعت کا حکم ہے، لیکن اس طریقے پہ کرنی چاہیے کہ اسلام پر کوئی انگشت نہ اٹھے اور اسلام کے اوپر کوئی کہتے ہیں تنقید نہ کرے آپ کے اس عمل کی وجہ سے. اتنا عظیم عمل اور اتنا مبارک عمل لیکن اس طریقے سے انجام دیا جائے کہ اسلام تنقید کا نشانہ بن جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت مطہرہ تنقید کا نشانہ بن جائے. یہ پھر ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس عمل کے قبول ہونے پر بھی یہ چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے اسلام کا تعارف بھی ہوتا ہے. اگر وہ تعارف برے انداز میں ہوگا تو لوگ بجائے اس کے کہ اسلام کے قریب آئیں گے اسلام سے دوری اختیار کریں گے اور اس کو ایک گندا مذہب تصور کریں گے جس میں صفائی نہیں ہے، گندگی نہیں. ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی اور 12 مہینے کی زندگی میں بھی اپنے گھر کی، اپنے محلے کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے. اسی ضمن میں وہ بات بھی آتی ہے کہ جو لوگ پان کھاتے ہیں یا گٹکے کھاتے ہیں وہ جگہ جگہ راستوں میں تھوکتے ہوئے جاتے ہیں اور پورے معاشرے کو گندا کر رکھا ہے. یہ چیز بھی اسی کے اندر شامل ہے، اس سے بھی مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اور قربانی جب آ رہی ہے تو آپ قصائی سے جس طرح سے پورا سودا کرتے ہیں گوشت بنائی کا اور کھال اتارنے کا اور ذبح کرنے کا، اس میں اس چیز کو بھی شامل کیجئے. یا پھر وہ لوگ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ وہ بچے کھچے اعضاء اور وہ جانور کے بدن کی وہ چیزیں جو قابل استعمال نہیں ہیں، جن کو کھایا نہیں جا سکتا، وہ کہتے ہیں کسی مناسب جگہ پر، وہ جگہ جو سرکار نے طے کی ہو یا لوگ وہاں پر جگہ طے ہو جاتی ہے خود بخود ہر محلے میں ہر جگہ، وہاں لے جا کر اس چیز کو، اس آلائش کو ڈالیں اور کسی کی
نہ اپنے بھائیوں کی تکلیف کا سبب بنے، نہ جو برادران وطن ہیں ہمارے یہاں پر، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو لوگ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو بالکل ماंس نہیں کھاتے، ان کے مذہبی اعتبار سے ماंس سے ان کو نفور ہے، اور ان کو بدبو تو برداشت کرنا ایک الگ چیز ہے، ان کو دگنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماंس کھایا جا رہا ہے۔ تو اخلاقی، ہمارا اسلام اخلاق کا مذہب ہے، اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم ان کے سامنے اظہار نہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ چیز جس سے ان کو سخت نفرت ہے وہ چیز ان کے سامنے نہ لے کر آئیں، اس میں یہ چیز اس کا سبب بنتی ہے کہ جب وہ گندگی پڑی ہوتی ہے، اس کی بو آتی ہے، تو ایک تو بو وہ محسوس کرتے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ان کے ذہن میں اندر سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنی بڑی تعداد میں ماंس کھایا جا رہا ہے، جو ان کے ہاں سخت جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جیسے خنزیر سے ایک طرح سے دوری ہے، مسلمانوں میں خنزیر سے دوری ہے، لیکن اگر خنزیر آپ کے محلے میں عام ہو جائیں تو آپ کو چلنے پھرنے میں ان کے جو نگاہ پڑتی ہے اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن یہ احساس کہ ہم خنزیروں میں گھرے ہوئے ہیں اس سے دوسری تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنی نفسیات کا جائزہ لیں گے تو ان کی نفسیات سمجھنا آسان ہوگا۔ تو برادران وطن کے ساتھ جو بھی ان کے اخلاقی برتاؤ ہم کر سکتے ہیں اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا لحاظ رکھیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس بارے میں بڑی کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، اور ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک طے کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ خاص طور پہ اس بار جو بقرعید آ رہی ہے اس میں ہم جہاں قربانی کا انتظام کریں گے، بہتر سے بہتر انتظام، وہیں صفائی کا بھی بہتر سے بہتر انتظام ہونا چاہیے، اور اس بارے میں جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، وہ خاص طور پر لوگوں کو توجہ دلائیں گے، اور جو محلے کے سرکردہ لوگ ہیں وہ اس کو کروائیں گے۔ اس بارے میں آپ کیا لوگوں کو جی بالکل یہی ہونا چاہیے کہ محلے میں جو سرکردہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ انتظامیہ سے بات کریں اور کہیں اگر کوئی انتظام ان کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اس چیز کو لے جا کر کہاں پھینکیں، تو انتظامیہ سے بات کریں اور ان سے مشورہ لیں، اور جو کوئی جگہ بتا دیں آبادی سے دور اور شہر سے دور، تو پھر اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ ایک اجتماعی طور پر کوشش کر کے سارے گھروں سے چیز کو اکٹھا کر کے اجتماعی طور پر ایک سواری میں لاد کر، ایک ٹیمپو میں لاد کر اس کو شہر سے باہر پھینکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا بہت خرچ بھی کرنا پڑے، 50 روپے بھی اگر لوگ دیں، جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں محلے میں، تو ایک بہترین انتظام اس چیز کو باہر لے جا کر پھینکنے کا ہو سکتا ہے۔ البتہ جگہ انتظامیہ سے پوچھنی چاہیے، بغیر کیونکہ آپ اپنی نادانی میں ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پر لے جا کر اس چیز کو پھینک دیں جہاں پر برادران وطن کا علاقہ ہو، وہ لوگ وہاں زیادہ گزرتے ہوں، اور جس سے ان کی طبیعت میں کہتے ہیں نفور پیدا ہو، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ انتظامیہ سے مشورہ کریں، ان سے ملیں کہ صاحب یہ ہمارے ہاں ہر سال ہوتی ہے، مذہبی فریضہ ہے، ہم کرتے ہیں، اب یہ بتائیے کہ ہم صفائی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ ہمیں کوئی جگہ بتا دیجئے تاکہ ہم لے جا کے اس چیز کو وہاں پر۔ مولانا ایک اور بات جو اس حوالے سے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ملک کا ماحول ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور قربانی سامنے ہے، تو مسلمانوں کو کس طرح بلکہ کس طرح احتیاط کرنی چاہیے قربانی کے حوالے سے، اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ جی ہاں، خاص طور پہ وہ جانور جو حساس ہیں، جن کی وجہ سے حالانکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، صرف ایک جانور نہیں ہے جس کی کہتے ہیں پوجا کی جاتی ہو یا پرستش کی جاتی ہو۔ دیکھیے آپ کی بندر کی بھی کہتے ہیں پوجا پرستش کی گئی ہے، ہاتھی کی گئی ہے، گائے کی گئی ہے، سانپ کی گئی ہے، بکری کی گئی ہے، اور اسی طرح بیسیوں جانور ہیں، اور مختلف قوموں نے ان کی پرستش کی ہے اور عبادت کی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کے دل میں اس جانور کے لیے وہ احترام پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اگر اسلام آپ کے لیے ضروری نہیں قرار دیتا کہ آپ اسی جانور کی قربانی کریں۔ آپ اپنے سماج میں دیکھیں کہ اگر دوسرے ہمارے جو فریق ہیں اور برادران وطن ہیں ان کو کسی ایک جانور سے اگر تکلیف ہے، وہ ان کے نزدیک قابل احترام ہے، تو آپ اس سے قطع نظر کر کے دوسرے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی کراہت بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو اگر آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں، کتنے مسلمانوں کی جانیں بچ سکتی ہیں، کیونکہ اس سے کہتے ہیں فسادات کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کر لیں کہ دوسرے جانوروں کی قربانی کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمارا فریضہ بھی انجام پا جائے گا اور دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے
صفا آن لائن کا خاص پروگرام تفہیم شریعت، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے نوجوان اسلامی اسکالر مولانا استفاء الحسن ندوی۔ ہم نے آج بات کی کہ قربانی کے موقع پہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، صفائی کا کس طرح خیال رکھا جائے، اور ہم درخواست کرتے ہیں اپنے تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، اور بطور خاص ہر علاقے کے ائمہ سے کہ اس موقع پہ بڑی چوکسی کی ضرورت ہے، صفائی پر خاص توجہ دیں، توجہ دلائیں، اس کا انتظام کریں، اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے کسی بھی معاملے سے کوئی انتشار کا موقع نہ ملے دوسروں کو۔ یہ بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔